تمام تعریف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکت کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی ہے۔ ہر طرح کے درود و سلام ہو پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے کہ جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات میں سب سے زیادہ اشرف بنایا، سب سے زیادہ مشرف بنایا اور اتنا عظیم اور اتنا اعلیٰ بنایا کہ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی پیغمبروں کی اس دنیا میں امتیں آئی ہیں، ایسی امت اللہ نے کسی نبی کی نہیں بنائی کہ جیسی امت اللہ نے اپنے حبیب کی بنائی ہے۔ اور حضرات اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو صدقہ ہے آمنہ کو در یتیم کا، یہ تو صدقہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کی واللیل زلفوں کا، کہ اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کی امت کو تمام نبیوں کی امتوں سے افضل و اعلیٰ بنایا، اس لیے افضل و اعلیٰ بنایا، اس لیے مشرف بنایا، اس لیے اتنا عظیم بنایا کیونکہ وہ نبی وہ رسول تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ جو بنایا، وہ محبوب تمام نبیوں میں سب سے حسین جو بنایا۔ اور میرے امام کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، اور سارے اجلوں میں اجلا سمجھیے جسے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سبحان اللہ سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ حضرات محترم ہمارے آقا و مولا نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور اللہ نے جیسا اپنے حبیب کو بنایا ویسا کسی کو نہیں بنایا۔ حضرات محترم اسی رسول ہاشمی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت ظاہر ہوئی، اسی رسول کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو بنایا، اسی حبیب کی ولادت کے صدقے میں اللہ نے آسمان کو بنایا، چاند و سورج کو بنایا، ستاروں کو بنایا، کائنات کے ذرے ذرے کو بنایا۔ اگر وہ رسول دنیا میں تشریف نہ لاتے تو کائنات میں کسی بھی چیز کا وجود نہ ہوتا، وہ رسول دنیا میں تشریف نہ لاتے تو آپ اور ہم بھی نہ ہوتے، وہ رسول دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو ایسے تشریف لا رہے ہیں کہ بنانے والے کی ذات جس کو کہتے ہو رب العالمین اور جس کو دنیا میں گزارا جا رہا ہے اسے کہتے ہو رحمت للعالمین۔ مطلب یہ ہے کہ میرے آقا پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر کے تشریف لا رہے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، اور وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ نے اس محبوب کے صدقے میں ہمیں بڑی بڑی عظیم نعمتوں سے سرفراز فرمایا، اور سب سے بڑی نعمت عظمیٰ ہمارے لیے اس کا رسول ہے جو ہمارے درمیان اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ اسی رسول اعظم کے صدقے میں ایک عظیم نعمت جو ہمیں اللہ نے عطا فرمائی اس کو باپ اور ماں کی نعمت کہتے ہیں۔ وہ عظیم نعمت کہ جن کو والدین کہا جاتا ہے، جن کو ماں باپ کہا جاتا ہے، آج ایک ماں کا تسلے کا ایصال ثواب کی غرض سے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ جناب والا یہ ماں کیا ہے؟ میں تو اپنے جملوں میں کہتا ہوں کہ جس طرح اللہ اور اس کے رسول کا بدل نہیں ہے اسی طرح دنیا کے پردوں پر ماں باپ کا بھی دوسرا بدل نہیں ہے، ماں باپ کی بھی دوسری نظیر نہیں ہے، ماں باپ کا بھی دوسرا کوئی بدل نہیں ہے۔ تو اللہ نے ماں اور باپ کو ایسا عظیم بنایا ہے پیارے کہ جب یہ نعمت انسان سے جدا ہو جاتی ہے، جب یہ سایہ انسان کے سر سے بوجھل ہو جاتا ہے، جب یہ ماں باپ اولاد سے رخصت ہو جاتے ہیں تو حضرات جب تک انسان اس دنیا کے پردے پر زندگی جیتا ہے ہر گھڑی ہر لمحہ ماں باپ کی کمی ستاتی رہتی ہے۔ ماں باپ کی کمی کبھی زندگی بھر پوری نہیں ہو سکتی پیارے، یہ وہ کھانا ہے کہ پوری زندگی بھر نہیں سکتا، بلکہ کہنے والے نے تو یہاں تک کہا تھا اگر ماں کا سایہ اگر سر سے
اجڑ جائے تو ریشم کے تکیوں پر بھی نیند نہیں آتی. ماں اگر گھر سے رخصت ہو جائے تو گھر مثل قبرستان بن جاتا ہے, زندگیاں ویران ہو جاتی ہیں. اور میں کیا بتاؤں, میں خود اس غم سے دو چار ہوں. اب سے تقریباً 2.5 سال 1.5 سال پہلے میری والدہ ماجدہ بھی اس دار فانی سے رخصت ہو گئی. اتنا عرصہ گزر چکا ہے, لیکن اللہ رب العزت کی قسم کوئی لمحہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ کلیجہ منہ کو نہ آتا ہو. اللہ اکبر کبیرہ. میں دیکھتا ہوں اے پروردگار عالم, تو نے ماں کی محبت میں کیا کمال رکھا ہے. اے پروردگار عالم, تو نے ماں کو کیا پاور عطا فرمائی ہے. اگر ماں کے چہرے پر جھریاں بھی ہے, اگر گھر کے اندر پوری ماں بیٹھی ہے, تو میں کہتا ہوں وہ یکتا ماں نہیں ہے, بلکہ اس گھر کے اندر پورا سنسار بیٹھا ہے. اس گھر کے اندر پوری زندگی کی بہاریں بیٹھی ہے. اس گھر کے اندر پوری ہریالی اور پوری شادابی بیٹھی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب یہ سایہ گھر سے اوجھل ہو جاتا ہے, جب یہ سایہ گھر سے اجڑ جاتا ہے, تو ہر رات گھر ویران ہو جاتا ہے, گھر سونا ہو جاتا ہے, زندگی ویران ہو جاتی ہے. ماں کی فضیلت کو میری زبان میں اتنی طاقت نہیں, میرے سینے میں اتنی پاور نہیں کہ ماں اور باپ کی عظمت کو بیان کر سکوں. ارے اس ماں کا مقام کسی دنیا دار سے نہیں, بلکہ آؤ مدینے کے تاجدار سے پوچھتے ہیں. ماں کی عظمت اور ماں کا مقام کسی دنیا دار نے نہیں بتایا, بلکہ نبیوں کے تاجدار نے بتایا. 6 برس کی عمر میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمینہ رخصت ہو جاتی ہے. دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے والد کا سایہ سر سے اجڑ جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ماں تھی 6 سال کی عمر میں وہ بھی رخصت ہو جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے اسلامی بھائیوں, لیکن میرے رسول ماں کے غم میں کتنا رویا کرتے تھے, ماں کی یاد میں کتنا پھوٹ پھوٹ کر کے رویا کرتے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, یہ بتانا اس لیے مقصد سمجھ رہا ہوں کہ ماں کی عظمت کیا ہے, ماں کا مقام کیا ہے. آج ہم بھلے ہی ماں کی عظمت کو نہیں پہچانتے, آج بھلے ہی ہم اپنے ماں باپ کی قدر و منزلت نہیں کرتے, ان کا ادب و احترام نہیں کرتے. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ ادب کی بات کرتے ہیں اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلتے ہیں. یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے. آقا آپ بتائیے ماں کی عظمت کا مقام کیا ہے, ماں کی شان کیا ہے. حد نظر تک صحابہ کرام کی انجمن لگی ہوئی ہے. میرے مصطفیٰ جان رحمت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ماں کی یاد آ جاتی ہے. صحابہ موجود ہیں, نبی ارشاد فرما رہے ہیں. کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ کاش میری ماں آمنہ زندہ ہوتی, کاش میری ماں سیدہ آمنہ زندہ ہوتی اور میں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا. توجہ چاہوں گا نوجوانوں سے. حضور فرماتے ہیں کاش میری ماں آمنہ زندہ ہوتی, میں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا. میری ماں دوڑی دوڑی مسجد نبوی کے دروازے پر آتی, پکارتی ابن محمد, بیٹا محمد. صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ پھر آپ کیا کرتے؟ حضور فرماتے ہیں میں رب کے حضور نماز عشاء پڑھ رہا ہوتا, نماز عشاء میں سورہ فاتحہ مکمل کر چکا ہوتا. میری ماں مسجد نبوی کے دروازے پر تشریف لاتی اور مجھے آواز دیتی, بیٹا محمد. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر آپ کیا کرتے؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں میں نماز توڑ دیتا اور دوڑا دوڑا ماں کے قدموں میں سبحان اللہ, حق ہے. میں دوڑا دوڑا ماں کے قدموں میں آ جاتا. اب آپ اندازہ لگائیے گا, نبی نے اللہ کی بندگی ترک کرنے کا حکم دیا کہ میں نماز توڑ دیتا اور ماں کی اطاعت کرتا. ماں کی اطاعت کرنا کس نے بتایا؟ نبیوں کے سلطان نے بتایا. لیکن آج میری ملت کا نوجوان, آپ ماں اگر ایک گلاس پانی مانگے تو 1 منٹ کے لیے بھی اپنے موبائل کی اسکرین کا شوٹ چھوڑنے تیار نہیں ہے. درد و درد میں رات بھر ماں باپ تڑپتے رہتے ہیں اور یہ پوری رات موبائل میں لگا رہتا ہے. اسے یہ نہیں پتا کہ میرا باپ کہاں تڑپ رہا ہے, میری ماں کہاں تڑپ رہی ہے. اسے تو موبائل کی اسکرین سے فرصت نہیں ہے. آپ نے کبھی سوچا کہ جس باپ نے اپنے سرخ خون کو ہماری پرورش کے لیے, ہماری زندگی کو قربان چڑھانے کے لیے
نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ گرمی کی تپش دیکھی، نہ کڑکڑاتی سردی دیکھی، اور اپنے سرخ سرخ خون کو کالا کر دیا ہماری جوانی کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے، پرواز کرنے کے لیے، ہماری جوانی کو مکمل کرنے کے لیے اس باپ نے رات دن ایک کر دیا۔ آج جب ہم جوان ہو گئے تو ہمیں یہی فکر نہیں کہ ہمارا باپ کدھر ہے، ہماری ماں کہ یہی محبت کا اصول ہے۔ ارے آؤ محبت کا اصول سیکھنا چاہتے ہو تو اس ماں سے سیکھو کہ جب تو ماں کی گود میں تھا، جب تیرے بچپنے کی علامت تھی، جب تو بچپنے کی ایام گزار رہا تھا، تو ماں تجھے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے سینے سے جدا نہیں کرتی تھی۔ رات کی تنہائیوں میں تو بستر پر پیشاب کر کے بستر کو گیلا کر دیا کرتا تھا، کڑکڑاتی ہوئی سردی کے عالم میں بھی ماں تجھے اپنے سینے سے چپٹا لیتی تھی، اور تیری جگہ پر جس جگہ تو نے پیشاب کیا اس گیلی جگہ پر خود سو جایا کرتی تھی، محض اس نیت سے کہ کہیں تو پیشاب کی گیلن سے تیری طبیعت نہ خراب ہو جائے، تیری طبیعت نہ بگڑ جائے۔ باپ تجھے اچھی پرورش زندگی دینے کے لیے دوسروں کی چوکھٹ پر مزدوری کرتا رہا، اور جب آج تو جوان ہوا آپ تجھے پکار رہا ہے، ماں تجھے پکار رہی ہے، تو تو کہتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر رک جاؤ، کیا بڑبڑاتی کی باتیں کرتے ہو، کیا بار بار مجھے پکارتے ہو؟ یعنی کہ تجھے اپنے موبائل کا شوق نہیں چھوڑ رہا ہے، تجھے موبائل یعنی رکھنے کو تیرے پاس وقت نہیں ہے، ماں باپ کو سننے کو تیرے پاس وقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ارے جس باپ اور ماں نے تیری اتنی اچھی کفالت کی اور تیرا اتنا اچھا خیال رکھا اور تجھے جوان کر دیا، اور آج تو ہی ہے کہ جب تو جوانی کی منزلوں میں سفر کر رہا ہے تو تو نے اپنے ماں باپ کو رائم دربار کر دیا ہے، تو نے اپنے ماں باپ کی عزت کو پامال کر دیا ہے، تو نے اپنے ماں باپ کی حرمت کو ٹھوکروں پر اڑا دیا ہے۔ اور یقین نہ ہو تو آج دیکھو ایک ایک ماں باپ کے ساتھ ساتھ 6 بیٹے ہیں، جوان جوان کڑیل بیٹے ہیں، لیکن ان جوان بیٹوں کی ماں نہ جانے کتنی ایسی ماں ہو جو اسٹیشنوں پر در در کی بھیک مانگ رہی ہے، ان کے ہاتھوں میں کٹورا ہے، ان کے سروں پر ایک دوپٹہ تک نہیں ہے، اور بیٹے کو دیکھو ٹھاٹ باٹ لیے ہوئے مزاروں پر جا کر چادریں چڑھا رہا ہے، بیگم کے لیے بڑے بڑے مہنگے قیمتی سوٹ لا رہا ہے، اپنے لیے بڑا بڑا عمدہ لباس لا رہا ہے، لیکن باپ اور ماں سردی کے موسم میں ایک پھٹے پرانے یعنی دوپٹے میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، چادر میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اسٹیشنوں پر بس اڈوں پر ماں باپ در کی بھیک مانگ رہے ہیں، رکشہ کھینچ رہے ہیں، لیکن اس ظالم کو یہ غیرت ہی نہیں ہے کہ آج میرے ماں باپ یہ مزدوری کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، حق ہے، یہ آخودے کا حال بتا رہا ہوں، آخودے کا حال۔ ایک گھر کے اندر ٹریکٹر موجود تھے اور ماں مزدوری کر رہی تھی، اللہ اکبر، اللہ اس سے خوش شکایت کر رہی قاری صاحب دیکھو نماز پڑھنے بھی نہیں گیا، یہ دیکھو، اور سو رہا ہے اندر، مجھ سے تو بولتے ہی نہیں ہے، اور دیکھو مزدوری کر رہی ہے بڑھاتے ہیں، یعنی ٹریکٹر والوں کی ماں مزدوری کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، یار کتنی شرمندگی کی بات ہے۔ صحیح بات، ہے؟ صحیح بات، مطلب 2 ماں باپ نے ہمیں 8-10 بہن بھائیوں کو پال دیا، اور ہم 8-10 سے 2 ماں باپ نہیں پالے، بے شک صحیح بات، گھر گھر یہی جھگڑا، بیوی آ گئی تو باپ کی اور ماں کی چارپائی دروازے کے کونے میں ڈال دی، ٹوٹی پھوٹی بیٹھک میں ڈال دی، اور پلٹ کر نہیں دیکھ رہا ہے، پلٹ کر کے نہیں دیکھ رہا ہے، اور بیوی کے لیے بڑھیا غذائیں لا رہا ہے، اور ماں باپ کے قریب ایک گلاس پانی بھی نہیں لے کر کے پہنچ رہا تھا۔ صحیح بات، ابے خیال کر بچپنے میں جب تجھے بھوک لگتی تھی نا، جب تجھے بچپنے میں بھوک ستاتی تو روتا تھا بھوک کی شدت کی وجہ سے، تو اپنی چھاتی سے نکلنے والا دودھ خون کی شکل میں دودھ تیری رگوں میں اتارا کرتی تھی، اس ذات کا نام ہے ماں۔ ایک قطرے کا بھی احسان پوری زندگی بھی آپ ماں کی ادا کرنا چاہے تو ادا نہیں کر سکتے۔ بے شک صحیح بات، اور تو اور ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو قبر پر بھی جا کر کے نہیں دیکھتا، صحیح بات، قبر پر بھی جا کر نہیں دیکھتا، جبکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین طریقہ بتا دیا۔ جی، اگر کسی کے ماں باپ ناراض ہو گئے ہوں اور وہ ناراضی میں دنیا سے رخصت ہو گئے تو اولاد کو چاہیے کہ قبروں پہ جائے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ان سے راضی ہونے کی دعا کریں۔ اور ماں باپ تو یار راضی ہو ہی جاتے ہیں، اولاد کتنی ہی بری کیوں نہ، ماں باپ راضی ہو جاتے ہیں، آپ بھلے ہی راضی نہ ہو
ماں باپ ایسا دل رکھتے ہیں اپنے سینے میں کہ تم کتنے ہی خطا کتنی ہی ان کو اذیتیں پہنچا دو، لیکن تم ایک بار ان سے اگر معافی طلب کرو نا تو ماں باپ معاف کر دیتے ہیں۔ تو ماں باپ جیسی نظیر تو دنیا کے کسی پردے پر مل ہی نہیں سکتی۔ میں اس لیے اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں، ابھی وقت ہے وہ اپنے ماں باپ کی عزت کر لیں، ماں کے قریب بیٹھا کریں، باپ کے قریب بیٹھا کریں، ان کا ادب کریں، ان کا کہنا مانیں۔ کہنا بھی تو نہیں مانتے ہمارے نوجوان، کہنا بھی نہیں مانتے، فلم دیکھنے کے چکر میں، موبائل میں شارٹ دیکھنے کے چکر میں کہنا بھی نہیں مانتے، جبکہ پوری تاریخ گواہ ہے اسلام کی کہ اللہ کے جتنے بھی اولیاء اکرام ہیں، جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، کسی بھی اللہ کے ولی کو بنا ماں باپ کی دعا کے ولایت نہیں ملی۔ ولایت ماں کی دعاؤں سے ہی ملی ہے، کمال و خوبی ماں کی دعاؤں سے ہی ملا ہے۔ سب سے بڑا اگر کسی کا ہاتھ ہوتا ہے نا انسان کی کامیابی کے پیچھے تو وہ اس کی ماں کا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اولاد کے حق میں ماں کی دعا ایسے کام کرتی ہے کہ جیسے امت کے حق میں نبی کی دعا کام کرتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ جہاں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تمام دعائیں شرف مقبولیت کو پہنچتی ہیں، وہی ایک دعا ایسی بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو رد نہیں فرماتا۔ وہ دعا کون سی ہے؟ وہ دعا ماں باپ کی ہے۔ بے شک صحیح بات۔ ماں ضروری نہیں کہ وقت کی رابعہ وصلیہ ہو، خاتون جنت ہو، فاطمہ ام البرا ہو، خیر ہو، اگر ماں کے ہاتھ مٹی میں بھی سنے ہوئے ہیں نا اور وہ اولاد کے لیے اگر ہاتھوں کو دراز کر دے تو اللہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، بلکہ ہر حال میں اللہ رب العالمین شرف مقبولیت فرماتا ہے۔ اللہ، تقدیریں بدل جاتی ہیں ماں کی دعاؤں سے، تقدیریں، منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے انسان ماں کی دعاؤں سے۔ جب موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، ماں کا انتقال ہو گیا نا تو نیرا آ گئی تھی، موسیٰ ہوشیاری سے آنا، ہوش میں آنا۔ کہا مولا پہلے بھی تو آیا تھا، بولے پہلے آئے تھے لیکن اس وقت ماں حیات تھی، ماں دعائیں اٹھا دیا کرتی، ہاتھ اٹھا دیا کرتی دعاؤں کے لیے، اب ماں نہیں ہے تو اب حساب سے آنا۔ اللہ، جانتے ہو ماں کی طاقت اور پاور کا عالم، اگر یہ ہاتھ اٹھا دے نا ہاتھ تو پوری دنیا کو چیلنج کر سکتا ہے بندہ، اسے کوئی گرا نہیں سکتا۔ تو ماں کی دعاؤں سے بڑے بڑے منصب، بڑے بڑے مقام مل گئے اللہ کے ولیوں کو۔ اگر آپ بھی ماں باپ کی خدمت کریں گے، ان سے محبت کریں گے تو یقینی طور پر کہتا ہوں کہ تمہاری دنیا بھی جنت بن جائے گی، تمہاری قبر بھی جنت کا درہ بن جائے گی اور تمہاری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ کیونکہ میاں ماں باپ کیا ہے، یہ تو جنت کی ضمانت کا نام ہے۔ یہ لفاظی کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اس کی ناک خاک آلودہ ہو۔ اللہ، 3 مرتبہ حضور نے ارشاد فرمایا اس کی ناک خاک آلودہ ہو۔ صحابہ نے دیکھا کوئی نظر بھی نہیں آ رہا، یا رسول اللہ کس کی ناک خاک آلودہ ہو؟ حضور نے فرمایا جس نے رمضان شریف کے روزے پائے وہ اس کا ادب نہ کر سکا، جس نے ماں باپ پائے دنیا میں، ماں باپ پائے، ماں باپ اس کے سامنے رہے اور وہ اپنے ماں باپ کی ایسی خدمت نہ کر سکا کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی ہو جائیں، تو ایسے شخص کی ناک خاک آلودہ ہو۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ماں باپ کی خدمت تو نے دنیا میں کر لی تو یقین جان ماں باپ کی خدمت کا بدلہ جنت ہے۔ بے شک صحیح بات۔ ماں باپ کی خدمت کا بدلہ جنت ہے۔ اور میاں اب میں آپ کو ایک حدیث پاک بتاؤں، میرے بعد انشاءاللہ مفتی صاحب کی بڑی مدلل تقریر، مفصل تقریر آپ کو سماعت کرنی ہے، بڑی علمی تقریر آپ کو سماعت کرنی ہے۔ حدیث پاک ماتمن زارا قبر ابوے او احدهما فی کل جمعۃ غفر له وکتب له۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے والدین دنیا سے رخصت ہو جائے، اچھا سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے؟ بتا دیے، اشارہ کر دیں، میں ہٹ جاؤں گا انشاءاللہ۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے والدین دنیا سے رخصت ہو جائے تو اولاد کو چاہیے کہ اولاد جب جب جمعے کا دن آیا ماں باپ کی قبروں کی زیارت کر لے، ماں باپ کی قبروں کی زیارت کر لے۔ اب زیارت کرنے سے ملے گا کیا؟ حضور نے یہ ارشاد نہیں فرمایا حدیث میں
کہ ماں باپ کی قبر پہ جائے تو سورہ یاسین کی تلاوت کر لے، سورہ رحمان پڑھ لے، سورہ مزمل پڑھ لے، سورہ بقرہ پڑھ لے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب جب جمعے کا دن آئے تو اولاد کو چاہیے کہ قبرستان جائے اور ماں باپ کی قبر کی زیارت کر لے۔ میں نے عالم تصور میں عرض کیا رسول اللہ زیارت کرنے سے انعام کیا ملے گا؟ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی اولاد عقیدت اور محبت سے جمعے کے دن اپنے والدین کی قبر پر جاتی ہے اور جانے کے بعد اپنے ماں باپ کی قبر کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی ہے، دیدار کرتی ہے، تو اللہ رب العالمین ماں باپ کی قبر کی زیارت کرنے کے بدلے میں اولاد کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ وسیم رضا صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ ارے تو جب ماں باپ کی دعاؤں میں اللہ نے اتنا اثر رکھا ہے تو مصطفیٰ کی دعاؤں میں کتنا اثر رکھا ہے۔ آؤ تاریخ کا ایک واقعہ سنا، اس کے بعد بات ختم۔ ماں باپ کی دعاؤں سے مقام کیسے ملتے ہیں اور ماں باپ کی ناراضی سے کچھ نہیں ملتا۔ اگر ماں باپ ناراض ہے نا، دونوں میں سے ایک بھی ناراض ہے تو پوری زندگی خانہ کعبہ میں سر پٹک پٹک کے مر جائے، پوری رات عبادت گزاری میں گزار لے، کتنا بھی بڑا حاجی بن، نمازی بن، لوگوں کی نگاہوں میں متقی پرہیزگار بن، اگر ماں باپ میں سے کوئی بھی اگر ناراض ہے نا تو تیری ساری کی ساری عبادت بیکار ہے، صحیح بات ہے، بے شک منہ پہ مار دی جائے گی اگر ماں باپ ناراض ہے تو، کیونکہ ماں باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ صحیح بات ہے، صحیح جس سے ماں باپ راضی اس سے خدا راضی، اور جس سے خدا راضی اس سے مصطفیٰ راضی، صحیح بات۔ اور جس سے خدا مصطفیٰ راضی اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ ناراضی میں کچھ نہیں ملتا، نہ ماں باپ کی بارگاہ سے ملے گا، نہ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ سے ملے گا۔ صحیح بات۔ چاہے کتنی بھی چادریں چڑھا لو حضرات اولیاء پر، کتنے ہی صدقے کر لو، کتنے بھی رمضان رکھ لو، کتنے بھی زکاتیں دے دو، اگر ماں باپ ناراض ہے، بعض کا تو عالم یہ ہے کہ عید آتی ہے نا، عید تو بھی باپ سے گلے نہیں ہوتے، صحیح بات، کوئی ماں کے پاس نہیں جاتے کہ عید قبول ہو جائے گی، نمازیں قبول ہو جائیں گی، آپ کی عمل قبول ہو جائیں گے، نہیں ہو سکتے۔ آؤ تاریخ کا واقعہ آپ کے سامنے سناؤں جی، اور اندازہ لگائیے گا۔ واقعہ سنانا مقصد اس لیے ضروری سمجھ رہا ہوں کہ اس واقعے سے آپ کو عبرت حاصل ہو۔ اگر آپ میں سے کسی کے ماں باپ آپ سے ناراض ہو تو ابھی منا لو، سانسیں چل رہی ہیں، زندگی وفا کر رہی ہے، سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے گی، موتی فضا میں بکھر جائیں گی، پھر موقع غنیمت نہیں آئے گا، پھر موقع میسر نہیں آئے گا اگر زندگی بے وفائی کر جائے گی تو، اور زندگی کب بے وفائی کر جائے اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں ہے، موت کب آ جائے کب چک لے اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، موبائل کا بیلنس ختم ہو جاتا ہے، کمپنی سے میسیج آ جاتا ہے، کال بھی آ جا رہی ہے بار بار سے موبائل پر کہ آپ کا بیلنس سماپت ہونے والا ہے، کرپیا ریچارج کریں، لیکن موت کے فرشتے کا کوئی کال نہیں آئے گا، آئے گا نہیں آئے گا۔ یہ آتی ہے نا پیغام اجل جب آتا ہے تو نہ بڑھاپے کو دیکھے گی، نہ جوانی کو دیکھے گی، نہ بچپنے کو دیکھے گی، نہ ذمہ داری کو دیکھے گی، نہ پردھانی کو دیکھے گی، نہ چیئرمینی کو دیکھے گی، نہ کڑیل جوانی کو دیکھے گی۔ ہول سیل میں ہو رہی ہے موتیں بھی، کھرچ کے اٹھایا جا رہا ہے ریڑوں پیسے، ہنسنے کی بات نہ، رونے کی ضرورت ہے۔ جی، آج جو تمہیں زندہ کاٹا جا رہا ہے سڑکوں پہ، مسجدوں میں تالے لگانے کے پروپیگنڈے بنائے جا رہے ہیں، مسجدوں سے میناروں پر سے مائک اتارے جا رہے ہیں۔ الرجی مائکوں سے نہیں ہے، الرجی اذانوں سے ہے، اذان کے الفاظوں سے ہے۔ تمہیں ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے، کبھی ان کی نہیں کبھی تمہاری ہے، تم نے مسجد ویران کر دی۔ صحیح بات۔ قرآن میں گولیاں یوں ہی نہیں داغے جا رہی ہیں، تم نے قرآن کو بلائے طاق رکھ دیا، قرآن کی تم تلاوت نہیں کرتے، ہدی للناس، قرآن ہدایت انسان کے لیے، تم نے ہدایت ہی نہیں پائی قرآن سیکھ کر کے، تم نے قرآن ہی نہیں سیکھا۔ قرآن زندگی ہے، قرآن روشنی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت، مفتی جلیس احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محفل ایصال ثواب۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں، 2-3 منٹ میں بات انشاءاللہ سماعت کر دوں گا میں، میرے بعد حضرت کا بہترین خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے، تو واقعہ سماعت کر لیں، اس کے بعد بات کا اختتام ہے۔ اللہ کے ایک مقرب ہیں، مقرب بندے جن کا نام ہے حضرت سیدنا ابن مالک بن دینار۔
جن کا مدار پر انوار کیرل کی سرزمین پر ہے. اس وقت بھی لوگ حج کرنے کے لیے گئے. حجاج اکرام کے قافلے واپس پلٹ رہے ہیں. در رسول کی حاضری دینے کے بعد، خانہ خدا دیکھنے کے بعد حاجی اپنے اپنے وطن پلٹ رہے ہیں. ہاں ہاں، یہ وہی مدینہ ہے کہ جس مدینے کو نگاہوں نے نہیں دیکھا، جس مدینے کو جس نوادی نے نہیں دیکھا. وہ 5 وقت کی نماز پڑھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. ہاں، یہ رحمتوں والا مدینہ ہے. یہ وہی مدینہ ہے جہاں مصطفیٰ کا جلوہ موجود ہے، جہاں مصطفیٰ کا روزہ موجود ہے. حضرت سیدنا ابن مالک بن نمار، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حج کرنے کی سعادت نصیب فرمائی، آپ کو اللہ نے یہ نعمت سے سرفراز فرمایا، آپ حج کرنے کے لیے گئے. حرم کعبہ میں پہنچے، خانہ کعبہ کو دیکھا، رب کے مقدس گھر کو دیکھا، اور اس مقدس گھر کے اندر پوری دنیا کے خطے سے آنے والے تمام اللہ کے بندوں کو دیکھا، تمام اللہ کی مخلوق کو دیکھا. اور دیکھنے کے بعد دل میں ایک شوق پیدا ہوا. عرض کرتے ہیں حضرت سیدنا ابن مالک بن نمار، اے پروردگار عالم، تو نے اسلام کو کتنا عروج عطا فرمایا ہے، تو نے اسلام کو کتنی فوقیت عطا فرمائی ہے، تو نے اسلام کو کتنی بلندیاں عطا فرمائی ہے. میری نگاہ دیکھ رہی ہے کہ آج پوری دنیا کے گوشے گوشے سے، آج پوری دنیا کے خطے سے تیری بارگاہ کا دیدار کرنے کے لیے تیرے بندے مولا تیرے دربار میں حاضر ہے. پوری دنیا کے لوگ مولا تیرے دیار میں حاضر ہے. ایک شوق اور آ گیا دل میں. حضرت سیدنا ابن مالک بن دینار کے دل میں خیال آیا، اے پروردگار عالم، ان تمام لوگوں میں کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کا حج تیری بارگاہ میں قبول نہ ہو؟ اے مالک و مولا، توجہ چاہوں گا، نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ مفتی صاحب انشاءاللہ آپ کو جگا دیں گے. میں اس لیے جوش میں بول رہا ہوں تاکہ آپ بیدار رہیں، کیونکہ گاؤں دیہات میں جلدی سو جاتے ہیں، اور اسپیڈ سے اس لیے بول رہا ہوں کہ بات جلدی اختتام ہو جائے. حضرات محترم کی دل میں خیال پیدا ہوا، ارض کی پروردگار عالم، کیا تیری بارگاہ میں ان میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کا حج قبول نہ ہو؟ حضرت سیدنا ابن مالک بن نمار نے، اللہ کے اس مقرب بندے نے جب اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، کہتے ندا آ جاتی ہے، رات کو عبادت سے فارغ ہوتے ہیں، ندا آ جاتی ہے، ہاں اے مالک، ہماری بارگاہ میں ایک شخص ہے کہ جس کا ہم حج قبول نہیں کرتے، جس کی عبادت کو قبول نہیں کرتے، جس کی سخاوت کو قبول نہیں کرتے، جس کی نیکیوں کو قبول نہیں کرتے. اور دکھا دیا گیا وہ کون شخص ہے کہ جس کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. اور میاں ایک تو حج کی بات نہیں ہے، بلکہ ہم نے دیکھا، ہم نے پڑھا ہے کہ کہیں 25 حج بتائے ہیں، کہیں 40 سال سے متواتر حج کرنا بتایا ہے. المختصر یہ ایک ہی حج آپ رکھ لیجئے گا. بس بتانا مقصد یہ سمجھ رہا ہوں کہ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ماں باپ کی ناراضی میں خدا کی ناراضگی ہے. بتا دیا گیا یہ شخص کون ہے. یہ افغانستان کے شہر سے تعلق رکھنے والا، بلخ کا رہنے والا ایک بلخی ہے کہ جس کا نام محمد ابن ہارون ہے. دکھا دیا جاتا ہے، بتا دیا جاتا ہے، صبح کو نماز فجر پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد حضرت سیدنا ابن مالک بن دینار بلخیوں کے خیموں کو تلاش کرتے ہیں. انڈیا والوں کے خیمے کے پاس پہنچے، پاکستانیوں کے خیمے کے پاس پہنچے، لیکن پہنچتے تلاش کرتے یعنی بلخیوں کے خیمے کے پاس پہنچ گئے. افغانستان کے شہر سے تعلق رکھنے والے، بلخ کے رہنے والے لوگوں کے پاس پہنچ جاتا ہے. اللہ کا یہ مقرب بندہ کون؟ حضرت سیدنا ابن مالک بن دینار. لوگوں سے سوال کیا، اے لوگوں، تم بلخ کے رہنے والے ہو، کیا تم لوگوں کے درمیان کوئی محمد ابن ہارون نامی شخص ہے؟ لوگوں نے اتنا سنا، جناب والا کس کی بات کر رہے ہو؟ محمد ابن ہارون کی بات کر رہے ہو؟ ارے محمد ابن ہارون جانتے ہو کس کا نام ہے؟ محمد ابن ہارون اس ذات کا نام ہے جو ساری رات اللہ کی بارگاہ میں اپنی چھٹی میں عقیدت کو جھکا کر کے اظہار بندگی اس طرح کرتا ہے کہ درد میں ڈوبی ہوئی آواز میں اللہ کی بارگاہ میں معذرت اور معافی طلب کرتا ہے. سارا بکار ہوتا ہے، پیشانی کو سجدے میں رکھنے کے بعد درد میں ڈوبی ہوئی آواز میں
زاروں قطار ہوتا ہے. ثقافت کا یہ عالم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مال کا مالک بنایا، لیکن تمام غربا میں، مساکینوں میں اللہ کی راہ میں رضا کی خاطر تمام مال غربا میں تقسیم کر دیتا ہے. اس ذات کا نام ہے محمد ابن ہارون. اللہ اکبر کبیرہ. اور سنو میرے اسلامی بھائیوں، عبادت کا عالم سنو کتنا بڑا عابد تھا. ایام ممنوعہ کے علاوہ متواتر روزہ رکھتا تھا. اس ذات کا نام ہے محمد ابن ہارون، یعنی جو ممنوع دن ہے ان کے علاوہ ہر روز روزہ رکھا کرتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. جب اتنا تعریف لوگوں سے سنی تو آپ کو دل میں خیال آیا کہ یار اتنا بڑا عابد ہے، زاہد ہے، متقی ہے، سخی ہے، ذکاوت کرنے والا ہے، پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں. کہاں ملے گا؟ کہاں ملنے کی بات کرتے ہو؟ ہمیں نہیں پتا کہاں ملے گا. اکثر دیکھا گیا ہے منا کی وادیوں میں جاتا ہے، لوگوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں سمجھتا، کھیلے میں آرام کرنا بھی گوارا نہیں سمجھتا، جنگلوں میں نکل جاتا ہے، منا کی وادیوں کی طرف نکل جاتا ہے اور رات رات بھر اللہ کی عبادت کرتا ہے. رات پتہ مل جاتا ہے. حضرت سیدنا ابن مالک بن دینار منا کی وادیوں کی طرف پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ محمد ابن ہارون نے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھا ہے اور زاروں قطار بڑی تردو تردو میں ڈوبی ہوئی آواز میں یعنی اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہے اور روتے روتے فریاد کر رہا ہے. اے پروردگار عالم، کب تک میں تیری بارگاہ سے یعنی معافی طلب کرتا رہوں گا؟ اے مولا میرے گناہ کو معاف فرما دے، اے مولا میری خطا کو معاف فرما دے، اے پروردگار عالم میری عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یہ دعائیں محمد ابن ہارون رب کی بارگاہ میں پیشانی کو جھکا کر کے، جبین عقیدت کو جھکا کر کے رب کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب جیسے ہی سیدنا ابن مالک بن دینار محمد ابن ہارون کی قربت میں پہنچتے ہیں، سجدے سے سر کو اٹھاتا ہے محمد ابن ہارون اور اللہ والے کی پیشانی کو دیکھ کر کے ڈائریکٹ یہ کہہ دیتا ہے، اے مالک کہو کیسے آنا ہوا؟ یعنی تصوف کا عالم، آنے والے کا نام بھی پتا ہے، کمال خوبی کا بھی مالک ہے، آنے والے کا نام پتا ہے. کہو مالک کیسے آنا ہوا؟ اور سبب بھی بتا رہا ہے. کیا کسی خواب کی حقیقت تمہیں مشتق لے کر کے آ گئی ہے؟ آپ پھر شش و پنج میں پڑ گئے، حیرت میں پڑ گئے، یار اس کو تو میرا نام بھی پتا ہے، آنے کا سبب بھی پتا چل گیا کہ خواب کی وجہ سے میں یہاں تک آیا ہوں. کہا یار جب تو اتنا جانتا ہے تو ذرا مجھے یہ تو بتا دے تجھ سے وہ کون سی ایسی خطا ہوئی ہے، وہ کون سا ایسا گناہ عظیم تجھ سے ہوا ہے. لوگ تیری اتنی تعریف کر رہے ہیں لیکن تیرا کوئی بھی عمل رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. کہا مالک یہ آج کی بات نہیں ہے، تم تو آج آئے ہو، اللہ کا کوئی نہ کوئی بندہ مجھ تک یہ پیغام آ کر کے ہر سال پہنچا دیتا ہے. میں 40 سال یا غالباً 25 سال سے اللہ کی بارگاہ میں حج کرنے کے لیے آ رہا ہوں، لیکن ہر سال کوئی آنے والا، کوئی غیبی ندا بتانے والا مجھ تک اللہ کا پیغام پہنچا دیتا ہے اور کہتا ہے آ کر کے ان آنسوؤں کی کوئی بہانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے سجدوں کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسی سخاوت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسی بندگی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ تیری سخاوت، یہ تیری بندگی، یہ تیری عبادت، یہ تیرا حج کرنا اللہ نے اس سال بھی تیرے منہ پر مار دیا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس سال بھی تیرا کوئی نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کہا یار یہ تو بتاؤ جب تیرے ساتھ اتنے پیریڈ سے، اتنے وقت سے ایسا ہو رہا ہے تو تو نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے، کون سے گناہ کا تو نے ایسا ارتکاب کر لیا کہ جس وجہ سے اللہ کی رحمتیں تجھ سے روٹھی ہوئی ہے؟ وہ کہتا ہے مالک سننا چاہتے ہو تو دل کی گہرائی سے میرے درد کی داستان سنو، میرے درد دل کی داستان سنو. یہ جو میرا کٹا ہوا ہاتھ تم دیکھ رہے ہو، جس کو میں نے عبرت کے بطور اپنی ہسلی میں سل رکھا ہے، سنو سنو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جوانی عطا فرمائی تھی، جوانی کے ساتھ ساتھ اللہ نے مجھے تمام مال عطا فرمایا تھا. اے مالک میں نے کچھ اپنے ایسے غلط دوست بنا لیے جو میرے دوست شرابیں پیا کرتے تھے، زنا کیا کرتے تھے، شراب نوشی کیا کرتے تھے، گناہوں کی محفل آباد کیا کرتے تھے، گناہوں کے اڈوں کو آباد کیا کرتے تھے. میری ملت کے نوجوانوں تم سے توجہ چاہوں گا، بھرپور توجہ کا طالب ہوں. سیدنا مالک سے کہتا ہے محمد ابن ہارون میں شراب کا
عادی بن گیا، شراب نوشی کرنے لگا، بہت شراب پینے لگا۔ ایک دن میں شراب کے نشے میں دھت ہونے کے بعد اپنے گھر کی طرف بوجھل قدموں سے آ رہا تھا۔ جیسے ہی گھر کے اندر داخلہ لیا، جیسے ہی گھر کے اندر پیر داخل کیا، میرے گھر کے اندر میری بوڑھی ضعیفہ ماں موجود تھی۔ میری ماں نے جب مجھے شراب کے نشے میں آتا ہوا دیکھا، قریب آتی ہے اور آنے کے بعد غصے میں ایک تماچا میرے چہرے پر رسید کر دیتی ہے، ایک زور کا تماچا میرے منہ پر مارتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے کہ پھر میری ماں کہتی ہے ظالم تجھے آج بھی شرم نہیں آئی کہ تو آج بھی شراب پی کر کے گھر میں داخل ہو رہا ہے؟ ارے آج تو رمضان کی آمد ہے، رب کا مہمان مہینہ شروع ہونے والا ہے اور تو نے اس کا ادب بھی نہیں کیا اور شراب میں دھت ہو کر کے گھر کی دہلیز میں داخل ہوتا آ رہا ہے۔ کہا جیسے ہی میری ماں نے مجھے بدبخت کہا، میرے چہرے پر تماچا مارا، میں غصے کی تاب نہ لا سکا۔ ایک تو نشے کی حالت میں تھا، دوسرا مجھ پر غصہ طاری ہو گیا، دونوں کیفیت مل کر کے یکجا ہو گئی اور میں برداشت نہ کر سکا۔ میں نشے کی حالت میں اپنے ہاتھ کو اپنی ماں پر اٹھانے لگا۔ نشے کی حالت میں اپنی ماں کو مارنے لگا۔ میرے گھر کے آنگن میں ایک تندور آگ کے شعلے بھرتا رہا تھا، میرے ہاتھ میری ماں کے اوپر اٹھ رہے تھے، میں ماں پر ظلم و تشدد کر رہا تھا، ماں کو اپنے ان پاپی ہاتھیوں سے ساروں مار رہا تھا اور میں نے اپنی ماں کو اتنا مارا کہ میری ماں بے ہوشی کی حالت میں پہنچ گئی اور میں نے ایک زور کا ایسا دھکا دیا کہ میری ماں اس جلتے ہوئے تندور کے اندر گر جاتی ہو۔ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میری ماں کی روح جدا ہو چکی ہے۔ جب رات کو ہوش آیا اور میں نے اپنی بیوی کو پکارا، اے میری شریک حیات کہاں ہو؟ تو بڑے تلخ لہجے میں میری بیوی نے کہا تھا ظالم انسان مجھے کیوں اپنی زبان سے پکارتا ہے؟ کہا اے میری شریک حیات اس سے پہلے تو اتنی شدت والے جملے تو نے میرے لیے اختیار نہیں کی، استعمال نہیں کیے، آخر کار تجھے ہو کر گیا۔ بیوی جواب دیتی ہے ظالم انسان ارے تو اپنی ماں کا نہ ہو سکا تو میرا کیا ہوگا؟ تو اپنی ماں کا نہ ہو سکا تو میرا کیا ہوگا؟ کہا جب ماں کا نام لیا میں نے کہا کہاں ہے میری ماں؟ کیا ہوا میری ماں کو؟ کہ پوچھتا ہے کیا ہوا تیری ماں کو؟ معلوم کر رہا ہے کہاں ہے میری ماں؟ ارے نگاہیں اٹھا کے دیکھ، کہتا ہے مالی جب میں نے نظریں اٹھا کے دیکھی تو میری ماں اس تندور کی آگ کے شعلے میں ایسے جل چکی تھی کہ جیسے کوئی خاتون چولہے میں روٹی بناتی ہو اور روٹی جل کر کے مثل ٹولا ہو جاتی ہے۔ میری ماں کا شریر جل چکا تھا، میری ماں دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، میری ماں دنیا سے الوداع کہہ چکی تھی۔ اب جب میں نے دیکھا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا میں اپنے اوپر ندامت کرنے لگا، زمین پر ہاتھ مارنے لگا، ہائے مجھ سے کیا خطا ہو گئی، ہائے مجھ سے کیا پاپ ہو گیا، ہائے مجھ سے کیا گناہ عظیم ہو گیا۔ کہا مالک میں اپنی ماں کا قاتل ہوں، میں نے نشے کی حالت میں اپنی ماں کو قتل کر ڈالا، اس کی عزت پامال کر ڈالی، جس وجہ سے آج سے 40 سال مجھے اللہ کی بندگی کرتے ہو گئے لیکن ایک بھی عمل رب کی بارگاہ میں میرا مقبول نہیں ہے، منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ حضرات جب اتنا کہا اور اپنے دل کی داستان بتائی تو سیدنا مالک کو بھی جلال آ گیا، کہا کہ ظالم تو اسی کا حقدار ہے، تجھ پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو، تو ماں کا قاتل ہے، تو ماں کا قاتل ہے۔ اتنا کہہ کر کے جلال میں اللہ والے نے اپنے چہرے کو پھیرا، اپنے خیمے کی طرف رخ کیا، رات کو عبادت کی اور عبادت کرنے کے بعد جب آرام کے لیے بستر پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں خواب میں نبیوں کا تاجدار تشریف لا رہا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ خواب میں نبیوں کا تاجدار تشریف لا رہا ہے، ارشاد فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ اے مالک تو جانتا ہے قیامت کے دن اللہ محمد ابن ہارون کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا؟ کہا یا رسول اللہ اللہ اس کا رسول بہتر جانے۔ کہا سنو بے شک اس نے ماں کا قتل کیا، جب میدان میزان عدل قائم ہوگا اعمال تولے جائیں گے، قتل کرنے کے بدلے میں اس محمد ابن ہارون کو جہنم کا پیغام سنا دیا جائے گا، فرشتے اس کو جہنم میں ڈال دیں گے اور اس کی ماں کو
جنت کا مستہ سنا دیا جائے گا، ماں جنت میں چلی جائے گی۔ 3 دن ہوں گے، محمد ابن ہارون جہنم کی آگ میں چل رہا ہوگا، اچانک ماں کا دل تڑپ جائے گا، ماں کو بیٹے کی یاد آ جائے گی، ماں کا دل دھڑک جائے گا، ماں کی ممتا تڑپ جائے گی۔ اچانک وہ ماں فرشتوں سے کہے گی، اے فرشتوں، محمد ابن ہارون میرے بیٹے کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ تو وہ فرشتے عرض کریں گے، اے خاتون، تیرے قتل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تیرے بیٹے کو جہنم میں ڈلوا دیا ہے، تیرا بیٹا جہنم میں چل رہا ہے، جہنم کی آگ میں چل رہا ہے۔ جب وہ فرشتے ایک ماں کے سامنے اب اس کے بیٹے کے بارے میں جب بتائیں گے تو ماں کا کلیجہ تڑپ جائے گا۔ اے فرشتوں سے وہ عرض کرے گی، اے فرشتوں، اللہ رب العالمین سے کہو کہ ایک ماں نے اپنے بیٹے کی خطا کو معاف فرما دیا، مولا تو بھی معاف فرما دے، سبحان اللہ بے شک۔ مولا تو بھی معاف فرما دے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب ماں معافی دے گی، ماں معاف فرمائے گی، تبھی اللہ بھی معاف فرمائے گا۔ حضرات، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کے والدین دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جس مرحومہ مغفورہ کے لیے محفل سجائی اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے۔ میری گفتگو میں کوئی لفظ و خطا ہوئی اللہ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما غضب الا البلاغ۔ السلام علیکم۔